اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، یعنی فرشتوں کے پیچھے، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ یعنی یہ فرشتے پیغمبر علیہ السلام کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم بچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو بس ہمیں فالو کرنا ہے، ہمارے پیچھے پیچھے آئیں اور ان کی فکر نہ کریں جو آپ کے پیچھے رہ جائیں گے۔ فَأَسْرِ کا مطلب ہے کہ رات کو سفر کرنا، اور اس معنی میں اسرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ گھر والوں کے پیچھے چلیں تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ آنے والے واقعے کا علم تو صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام کو ہے، دوسروں کو یا تو علم نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ایک نبی کی طرح قطعی علم نہیں ہو سکتا، اسے ممکن ہے تساہل برتیں اور پیچھے رہ جائیں۔ مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم ممکن ہے اس لیے ہو کہ نازل ہونے والا عذاب دیکھنے نہ پائیں، کیونکہ وہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ اسے دیکھنے کا بھی انسان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان یعنی کچھ چیزوں کو دیکھ کر اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اپنے پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہدایات مسلسل اس سلسلے میں کی گئی ہیں۔ اس واقعے میں بھی تفسیر فصل الخطاب اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو خدا کا یہ حکم دینا کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیے، یعنی قوم لوط علیہ السلام پر جو گزرے اس سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھ جائیے، ان سے ہر قسم کی ہمدردی اور تعلق کو ختم کر دیجیے۔ یہ بھی ایک قسم کا عملی تباغا تھا، یعنی بدماشوں اور ظالموں سے لا تعلق اور بیزاری اختیار کریں۔ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ ظالموں سے کسی قسم کا قلبی تعلق خدا کو پسند نہیں ہے۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے اس سلسلے میں شاہ عبد القادر صاحب نے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت دل سے منافق تھی، لیکن حق تعالیٰ بغیر تقصیر ظاہر کے عذاب نازل نہیں کرتا، اس لیے ایک ایسا حکم بھیجا کہ اس سے نہ ہو سکا، اور اس طرح اس کی منافقت ظاہر ہو گئی۔ حکم یہ تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھنا، پھر اس گناہ میں اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو خدا نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا کوئی مستقل حکم نہ تھا، بس مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا کے حکم پر بلا چون و چرا روانہ ہو جائیے، جیسے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو اور سیدھے چلے جاؤ۔ تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے اس آیت سے ظالموں، جابروں، بدکاروں، فاسقوں، فاجروں سے برات اور تبرئے کو ثابت کیا ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے برے انجام سے ثابت ہوا کہ کسی نبی سے ازدواجی رشتہ یا کوئی اور قریبی رشتہ بغیر قلبی تعلق اور نبی کے اتباع کے مفید نہیں ہوتا۔ عرفا نے اس حکم سے یہ نتیجہ نکالا کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بس اپنی زندگی خدا کی اطاعت کے لیے وقف کر دے، اور خدا کی اطاعت
اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا چلا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔